ہمارے ساتھ موجود ہیں زلفی بخاری صاحب جو فارمر ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کے ٹورزم کے اور اوورسیز پاکستانیوں کے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ٹورزم جس نے پروموٹ ہونا تھا، جس نے آگے جانا تھا، وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے آ گیا ہے. جو آلریڈی ہمارے پاس ایگزسٹنگ ایریاز تھے ان کے اندر اس قسم کے انسیڈنٹس گزشتہ ہفتے جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا مری کے اندر 22 اموات ہوئی جس کے نتیجے میں. تو کیا اس گورنمنٹ کی اس وقت ٹورزم کی پالیسی ہے، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ امپورٹنٹ اور معاملات جو اس وقت حکومتی چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. آپ ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے. یہ کہاں ہے ٹورزم کی تو حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیسز تھیں وہ بھی ان میں بھی کنجیشن ہو گئے، وہ بھی بند ہو گئے. وہاں پر بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئے. دیکھیں، اگر آپ ٹورزم کی بات کریں، میں نے تو 6-7 مہینے پہلے ٹورزم سے ریزائن کر دیا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں یہ ہے کہ ٹورزم ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے عادل بھائی، تو بڑا ایک مشکل ٹاپک ہے اس کو ہینڈل کرنا فیڈرل سے، کیونکہ ڈیوالوڈ ہے، پنجاب کا اپنا، کے پی کا اپنا. لیکن اس کا آئیڈیا یہ تھا، جہاں تک پنجاب کی بات ہے، کے پی تو پھر بھی کافی آگے اس میں چلا گیا تھا، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ نیشنل ٹورزم بورڈ کے ساتھ ٹورزم اتھارٹیز بنے ہر پروونس کے اندر. پنجاب میں وہ چیز ٹلتی گئی آئی تھنک، پھر اپروو ہوئی نہیں ہوئی، جب بنی تو وہ نہیں بنی جو بننی تھی. لیکن ایک بڑا پاورفل قسم کا ٹورزم اتھارٹی بورڈ. میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ کامران لشاری صاحب چلا رہے ہیں ورلڈ سٹی لاہور. اس میں ہر بندہ جو جاتا ہے وزٹ کرتا ہے، بہت زبردست کام ہو رہا ہے ریسٹوریشن لاہور اندرو لاہور کا. اس کے پیرالل چل رہا ہے آرکیٹیکٹ، یہ آپ کا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ. اس کو ہم نے بولا ہوا تھا کہ اس کو مرج کریں کہ ریسورسز ایک ہوں، کہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلیں. مسئلہ جو آ رہا ہے، اگر آپ فار ایگزامپل مری کے واقعے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی کنٹرول روم نہیں ہے، یہ کہنا ہمارے لیے. میں آتا ہوں، پہلے آپ مجھے بتائیں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا آپ کو چیئرمین بھی بنایا گیا تھا نا، وہ ابھی ذرا اس پر کیوں، آپ کہاں تک پہنچی تھی یہ باتیں، کہاں تھا؟ آپ نے کہا کہ اتھارٹی بنانی تھی، وہ نہیں بنی. کے پی میں بھی تو آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ کیا بنا؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کارپوریشن کا کیا ہوا؟ اگر آپ چلے گئے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کارپوریشن یا وہ ڈیولپمنٹ ختم ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا ہوا. اور مری کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ یا کوئی کوآرڈینیشن سینٹر، ماضی میں بھی تو یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایگزیکٹلی. جہاں تک پی ڈی ڈی سی کی بات ہے، وہاں سے ریکمنڈیشنز نے ایم ڈی کی آ چکی ہیں. آئی تھنک ٹاپ 3 جو ہیں وہ پی ایم کے پاس چلے گئے ہیں. آئی تھنک نیکسٹ کیبنٹ یا شاید وہ ہو بھی گیا ہو، مجھے نہیں پتا. وہ سلیکٹ نیا ایم ڈی پی ڈی ٹی سی آ جائے گا. پھر اس کے بعد نیا جو بھی پی ایم صاحب سمجھیں کہ نیا چیئرمین پی ڈی ٹی سی ہو. پی ڈی ٹی سی کا کام ہم نے بیسکلی اسٹریم لائن کر دیا تھا، رادر دین کہ کوپریشن کی طرح چلے. اس کا کام ہونا چاہیے لنکیجز، کنیکٹیوٹی ہر پروونس کے ساتھ، پاکستان ٹورزم کی برانڈنگ، مارکیٹنگ ہر صوبے کی ایکولی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساری جو پراپرٹیز ہیں ان کو ہم لیز پہ دے دیں، ہم پروونسز کو دے دیں، وہ آگے لیز پہ دے دیں. وہ سارا کام ہو چکا ہے، کے پی کے ساتھ ہو چکا ہے، پنجاب کے ساتھ ہو رہا ہے. 4تھا سال ہے آپ کی گورنمنٹ کا، 4th ایئر. اس کے اندر آپ ابھی بھی آپ کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں اس پہ جب سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ یہ اب ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، تھوڑا سا انتظار کریں. نہیں، لیسنگ کی دیکھیں، پراپرٹیز کی لیسنگ جو ہمارا کام تھا وہ ہو گیا ہے. 10 سال کی عادل بھائی ٹورزم پالیسی تیار ہے لانچ کرنے کی. وہ جو پرائیویٹ سیکٹرز کو آپ لوگوں نے ہوٹلز دینے تھے وہ سارے ہو چکے ہیں. اس کا اے جے کے اور جی بی کا ایڈ بھی پتہ نہیں 2 مہینے پہلے نکل گیا ہے. مری میں غفلت کس کی ہے؟ دیکھیں، مری میں یو ہیو ٹو، میں جیسے کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوآرڈینیشن چاہیے ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے، اس سال شاید ہم کہہ سکتے ہیں 20%، 10%، 15% سنو فال زیادہ تھی، یہی کہہ سکتے ہیں. ٹریفک ہم کہہ سکتے ہیں 20 یا 30% زیادہ تھی یا 15% زیادہ تھی. کوئی ایگزیکٹ کوئی آ کے بتائے کہ کیوں اتنا مس مینجمنٹ ہوا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں، فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، کئی اور منسٹرز نے ٹویٹ کیا. میں خود وہاں 2 دن رہ کے آیا ہوں مری، میں نے بھی ٹویٹ کیا اور میں نے یہ بھی بولا ریسورسز کم ہیں. جو بھی وہاں ایڈمنسٹریشن کام کر رہی تھی وہ تو دن رات لگی ہوئی تھی. لیکن اگر آپ کو 10 کپ چائے چاہیے اور صرف 1 کپ آپ کے پاس ہو تو وہ باقی چائے تو زمین پہ ہی گرے گی نا. کام تھا ان مائی اپینین کمشنر کا کہ وہ اور ریسورسز پرووائڈ کرتے. ہم یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنی گاڑیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی. جو جگہ کا نام تھا کلڈنا، وہاں سے 3-4
کلومیٹر کے بعد آبادی صحیح قسم کی آتی ہے، گاؤں آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو لوگوں پہ ڈالنا کہ جی لوگ غیر ذمہ دار تھے، یہ بھی غلط ہے. تو پوائنٹ از کہ آپ لگاتار 7-10 دن کے لیے دیکھ رہے تھے ٹریفک فلو. ایک ٹول پلازا سے آپ گزرتے ہیں تو یہ بھی کہنا کہ ہمارے پاس فگرز نہیں تھے، تو یا تو آپ کی لاپرواہی ہے یا تو انتہائی سٹوپڈ ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ ٹول پلازا بھی آ رہا ہے، کسی اے سی کو بھیج دیں اپنے یا کسی اور کو بھیج دیں لوگ، اور جا کے چیک کر لیں کہ کتنی گاڑیاں گزری ہیں. منسٹرز ٹویٹ کر رہے ہیں کہ 1,00,000 گاڑیاں پہنچ گئی ہیں، 50,000 پہنچ گئی ہیں. سر میرے خیال میں یہ ذمہ ہے. داری جو مینلی یہ جو رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے وہ ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے اوپر. کیونکہ پنجاب کے اندر گورننس کے تو ویسے بہت سارے ایشوز آلریڈی ایگزسٹنگ ایشوز ہیں، لیکن جو مری میں ہوا ہے مری کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اگر کمشنر آئی جی پنجاب ایک میٹنگ بلا کے جو ہے وہ پولیس کو اور انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کو یہ کہتے کہ جی یہاں پر ایک سچویشن ہے، فورکاسٹ ہے، ایکسٹراڈنری سچویشن ہونے والی ہے، تو یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. آئی ایگری ود یو، اگر 20% ہوا، 25% زیادہ ہوا تو اسی کی تیاری اس طرح کرنی چاہیے تھی. کبھی زندگی میں 5 لوگ بھی نہیں مرے، یہاں 22 لوگ مر گئے. کبھی ماضی میں 5-10 تو 4-5 مرے ہوتے نا اگر صرف برفانی طوفانی ایشو ہوتا. یہ تو شیئر انکمپٹنس ہے. آپ کی گورنمنٹ ابھی تک ہیڈ رول کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ لیکن تو میں تو کہہ رہا ہوں ہیڈ رول کرنے چاہیے، لیکن شیئر انکمپٹنس کس سے؟ دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر، اب اگر کوئی بکر میں گاڈ فاربڈ فوت ہو جائے تو وزیر اعلیٰ عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تو غلطی نہیں ہے نا. مطلب ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کو، ان کا کام ہے کہ کسی کو رسپانسبل ڈالنے جو لوکل ہیڈ ہو. لوکل ہیڈ آپ کا بنتا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ لوگ پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں اسے، وہ کمشنر بنتا ہے. اور وہی کمشنر کہ جب بھی آپ نے اس کو کسی آؤٹ اسٹیشن یا فیلڈ پہ لگایا ہو، فیلڈ پہ اگر لگایا ہو، اس نے تباہی بھیجی، چاہے 10 کا ہو. اتنے تگڑے ہیں کمشنر آپ کی گورنمنٹ میں کہ مری میں 22 بندے مر جائیں تو نہ ہلیں، وزیروں کے بھی نام ڈال دیں، اور پھر بھی وہ جن کی بیکنگ اللہ جانے ان کی کتنی بیکنگ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ڈسکم میں تباہی پھیر دی، بدنامی. مری میں گئے ہیں، بدنامی. رنگ روڈ کو ٹچ کیا ہے، اپنی بدنامی. لوگوں کا نام ڈال کے پھر ثبوت نہ دے سکیں، پھر پتہ نہیں، مس لیڈ کرنا، یہ وہ ہر چیز رانگ. سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہوا ہے کہ یہ فیلڈ کے قابل نہیں ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی کسی کے پن کرنا، اگر وہاں آپ کا اے سی یا جو بھی آن گراؤنڈ لوگ دن رات کام کر رہے ہوں، وہاں اگر روڈز کی مینٹیننس اگر صحیح نہیں ہو، دیکھیں جو آپ کی مین روڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لنک روڈز ہوتے ہیں. آپ عدیل بھائی آپ چلے جائیں وہاں 2 دن گزاریں، لوکل سے بات کریں، وہ کہیں گے کہ جو لنک روڈز ہیں ان کی ریپیئر ورک نہیں ہوئی. مجھے بتائیں، آپ پر بھی الزام لگا، پھر وہ الزام غلط ثابت ہوا کہ جی انہوں نے آپ کو انکوائری سے آپ کو کلیئر کر دیا گیا، سب کیبنٹ میں واپس چلے گئے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ سب کون واپس چلے گئے ہیں جی؟ آئی تھنک اٹس ناٹ اپروپریٹ. مجھے بابر اعوان صاحب پہ بھی لگا تھا، وہ کلیئر ہوئے، اس کے بعد وہ چلے گئے واپس. دیکھیں وہ پرائم منسٹر کی مرضی ہے کہ جب وہ کہاں کس کو جب لگائیں، وہ کمپلیٹلی ان کی مرضی ہوتی ہے. تو کوئی ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف ہیں جو آپ کو واپس نہیں آنے؟ نہیں، آئی ایم شور ہیں، لیکن وہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہر ایک آرگنائزیشن میں ہوتا ہے، ہر ایک گورنمنٹ میں ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اٹس ناٹ دا لاسٹ ٹائم. تو وہ بھی سیاسی ہیں یا پھر انتظامی لوگ ہیں جو آپ کے خلاف؟ یہ آئی ڈونٹ نو، لیکن شاید وہی لوگ جو اس کمشنر جیسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوں. تو ایک مافیا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک وہ ہر جگہ ہوتا ہے، جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ صرف چینی یا آٹے میں نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی مافیاز پارٹیز میں بھی بن جاتے ہیں، باہر بھی بن جاتے ہیں. تو اٹس پارٹ آف دا گیم. سر عمران خان صاحب یہ تو مانتے ہیں کہ رنگ روڈ میں کرپشن ہوئی ہے، اور اس میں تاخیر کی وجہ بھی کرپشن ہی ہے، ہوئی ہے کرپشن، ڈیلے اسی وجہ سے. دیکھیں پی ایم نے بہت بہتر دیکھا ہوگا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. ایم شور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہوئی ہے. بات اتنی سی ہے کہ آپ بھی ایک مشہور اینکر ہیں، آپ خود بتا دیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوئی ہے. مطلب میں خود اس میں انوالو تھا، مطلب الیجڈ تھا انوالو. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوئی. اگر غلط رنگ روڈ بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے بنا ہوا تھا، میں اس پہ آرگیو نہیں کر رہا کیونکہ مجھے اس میں علم نہیں ہے، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں دے سکتا. لیکن اگر یہ غلط ہے تو صحیح بتا دیں. مطلب اگر یہ لوپ غلط تھا تو صحیح بتا دیں. اس کا ڈیسیژن کیا لیا گیا کہ واپس جو شہباز شریف نے بنائی ہوئی تھی وہ رنگ روڈ کا واپس اس پہ چلے گئے. تو بیسیکلی وہ کینسل کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اگر صحیح بن سکتا ہے تو اس پہ صحیح بتا دیں. اور
دوسری چیز یہ کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہمیشہ کہ اس لوپ سے بینیفٹ کون کر رہا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس لوپ سے سب سے زیادہ نقصان کس کا آ رہا ہے, کس آپ کہہ سکتے ہیں پراپرٹی میگنیٹ کا, یا کس ذمہ دار کا, یا کس کا آ رہا ہے. اس میں میرا اگر نام آیا تھا تو میرے پہ انکوائری آگے کیوں نہیں چل رہی؟ اگر میرا نام آیا ہوا تھا لیٹس سے ڈاکٹر توقیر شاہ کی وجہ سے کہ میں رشتہ دار ہوں, ان کو میں نے پروموٹ کیا, تو ان پہ ابھی تک انکوائری کیوں نہیں چل رہی آگے؟ ان کو بھی کلین چٹ دے گی. تو مجھے تو گیٹ اوے ڈرائیور بنایا ہوا تھا نا, کہ اگر ان نے کچھ کیا ہوگا تو میرا انفلوئنس استعمال کر رہے ہوں گے. تو جب ان پہ ہی نہیں چل رہی تو میرا انفلوئنس کہاں پہ آیا ہے؟ تو میں خالی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اون گول ہیں, ایک کمپلیٹ اون گول ہے کہ آپ بیل مجھے مار ٹائپ سین ہے. کیبنٹ میں ویسے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کافی پھڈے آج کل چل ہی رہے ہیں, لڑائی جھگڑے بہت سارے ایشوز پہ چل رہے ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیے گا کیا آپ مستقبل قریب میں دوبارہ ایڈوائزر ہوں گے پرائم منسٹر؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو جی. تو کیا آپ نے سیاست میں کیا کرنا ہے آگے پھر, کیونکہ اگر گورنمنٹ ہے آپ کی اور آپ نہیں دیکھیں, ابھی سیاست جو رہ گئی ہے 1.5 سال رہ گیا ہے رفلی. آئی تھنک اب جو رہ گیا ہے وہ ایڈوائزر یا مشیر یا منسٹر نہیں ہے. اب آئی تھنک جو رہ گیا ہے, جو کام, جو ضروری کام رہ گیا ہے وہ سیاست ہے, پالیٹکس ہے. 1.5 سال میں نہ تو آپ کوئی ایک کارنامہ کر سکتے ہیں, یا تو میرا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, میں کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گا پرائم منسٹر کو. ہاں, جہاں میں شاید اپنے لوگوں کو فائدہ مند ہو سکوں, الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کو فائدہ مند ہو